المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم. ولهذا قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ھذا امر من اللہ، یہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے لعبادہ المؤمنین، اپنے ایمان والے بندوں کے لیے کہ وہ ہجرت کریں اس ملک سے، اس مقام سے جہاں وہ اپنے دین کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، وہ ایسے مقام پہ جائیں جہاں ان کو اپنے عقیدے کی اور اپنے عمل کی آزادی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کا حکم فرما دیا ایمان والے بندوں کو کہ اگر کسی جگہ پر تم توحید کے عقیدے پہ قائم نہیں رہ سکتے یا نمازیں اور فرائض اور عبادات ادا نہیں کر سکتے ہو تو اس جگہ کو چھوڑ دو ہمیشہ کے۔ قال الامام احمد حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني جبير بن عمرو القرشي قال حدثني ابو سعد الانصاري عن ابي بحر مولى الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم۔ اس حدیث پاک میں حضرت زبیر کی طرف سے روایت ہے کہ آقا انعامدار رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البلاد بلاد اللہ، تمام ملک جو ہیں وہ اللہ کے ہیں، تمام شہر جو ہیں وہ اللہ کے ہیں، والعباد عباد اللہ، اور تمام بندے جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ لہذا جس جگہ تمہیں بھلائی ملے تم وہیں ٹک جاؤ، یعنی جہاں دین کی آزادی ہو، عقیدے کی آزادی ہو اور فرائض اللہ کے ادا کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو تو وہاں جا کے رہیں۔ جس ملک میں اللہ کی توحید کا پرچار نہ کیا جا سکے،
جس ملک میں نماز روزہ قربانی نہ ہو سکے اس ملک کو فوراً چھوڑ دیں اور ہجرت کریں۔ وَلِهَذَا مَاذَا قَالَ الْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ مَقَامَهُمْ بِهَا خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك فوجدوا خير المنزلين هناك۔ اب جب مسلمان مکے میں رہتے تھے، جو مستضعفین تھے، جو کمزور تھے، تھوڑے عدد میں تھے، جب ان کو مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے ہجرت کی ارض حبشہ کی طرف تاکہ اپنے دین پہ قائم رہ سکیں۔ اور جب وہ حبشہ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اسامۃ النجاشی ملک الحبشۃ رحمہ اللہ تعالی فآواهم وأيدهم بنصره وجعلهم سيوما ببلاده ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والصحابۃ الباقون الی المدینۃ النبویۃ یثرب المطہرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اصحمۃ النجاشی جو بادشاہ تھا حبشے کا وہ میزبان عطا فرمایا۔ وہ بادشاہ بڑا عادل تھا، اس نے ان کو ٹھکانہ دیا، اس نے ان کی مدد کی، بلکہ ان کو اس نے ایسا نشان حفاظت بنایا اپنے شہر میں۔ اور اس کے بعد جب میرے آقا نے رحمت دو عالم نے ہجرت فرمائی تو صحابہ نے بھی ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، جو حضور کے جانے سے پہلے یثرب کہلاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اسے مدینہ منورہ کا شرف نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یعنی یہ جگہ جو ہے اتنی خطرناک جگہ تھی کہ جو بندہ بھی جاتا تھا وہ وبائی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا، اور لوگ جانے سے گھبراتے تھے، اور اس جگہ کا نام بھی یثرب تھا۔ یہ تو پھر اللہ پاک کا جب فیصلہ ہوا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے آنے کی برکت سے اور آپ کی دعاؤں سے اللہ نے اس جگہ کو ارض شفا بنا دیا کہ جس کی مٹی میں بھی شفا ہے، جس کی ہواؤں میں بھی شفا ہے، اور جس کے غبار میں بھی شفا ہے۔ اور پھر وہ یہ صرف نہیں بلکہ مدینہ اور مدینہ بھی منورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شرف کو قیامت تک قائم رکھے۔ اور اتنی بڑی شان اس کو ملی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا من استطاع منکم من یموت بالمدینہ فلیمت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو لوگ تم میں سے طاقت رکھتے ہوں کہ ان کی موت مدینے میں آئے تو وہ مدینے میں مرے۔ کیا مانا یعنی مدینے میں رہیں؟ جب مدینے میں رہیں گے تو موت تو آنی ہے، تو پہلے سے ٹھکانہ بنا لیں مدینے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ان الایمان لیعرض الی المدینہ، کہ ایمان جو ہے ساری دنیا سے پھر کے مدینے میں آ جائے گا، جیسے سانپ پھرتے پھرتے اپنی بل میں آ جاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ کو اللہ نے شرف بخشا، حضور پاک نے ہجرت فرمائی، اور بقیت الصحابہ جو تھے انہوں نے بھی ہجرت فرمائی، اور جو حبشہ میں تھے انہوں نے بھی ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، اور جو مکہ میں تھے انہوں نے بھی ہجرت کی مدینہ منورہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو اسلام کا مقر بنا دیا، اسلام کا مرکز بنا دیا۔ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے، اسلام کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے، اسلام کی عظمتوں کا سب سے پہلا ذریعہ جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے، فتوحات اسلامیہ کا مرکز جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ اللہ نے پھر اس کو ایسے شان سے نوازا ہے۔ تو جب آدمی اپنا وطن دین کے لیے چھوڑتا ہے تو اللہ بہتر جگہ عطا فرماتا ہے۔ ثم قال تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ای اینما کنتم یدرککم الموت فکونوا فی طاعۃ اللہ وحیث امرکم اللہ فهو خیر لکم فإن الموت لا بد منه ولا محید عنه ثم الی اللہ تعالی المرجع والمآب فمن كان مؤتيا له جزاء افضل الجزاء ووافى وتم الثواب۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر بندے کو ہر جاندار چیز پہ موت آنی ہے،
کسی چیز میں بھی باقی نہیں رہنا. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وہ کسی نے تار نکال دی ہو. آدمی ڈرے کہ میں جاؤں گا اور مر جاؤں گا یا مار دیا جائے، پھر میں موت تو ہر جگہ آنی. تو جب موت نے ہر جگہ آنا ہے تو تم اللہ کی فرما برداری میں رہو، وہی کام کرو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. تمہارے لیے اسی میں بہتری، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آنا ہی آنا ہے، جیسے کسی کو مفر نہیں. اس کے بعد تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. فمن کان مطیعا لہ جزاہ، جس شخص نے اطاعت کی اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں موت آئی، اللہ اس کو بہتر بدلہ دیں گے. اور جس آدمی نے نافرمانی کی اس کو سزا دیں گے. فمن کان مطیعا لہ جزاہ افضل الجزاء ووافاہ وتم الثواب. ولہذا قال تعالی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار. اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، لنسکننہم، ہم ان کو ٹھہرائیں گے، منازل عالیۃ فی الجنت، ایسے بلند محلوں میں جنت کے اندر جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. علی اختلاف اصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن. اللہ نے فرمایا وہ نہریں جو ہیں وہ بھی مختلف ہوں گی. بعض نہریں پانی کی ہوں گی، بعض نہریں جو ہیں شراب کی ہوں گی، اور بعض نہریں جو ہیں وہ شہد کی ہوں گی، اور بعض نہریں جو ہیں وہ دودھ کی ہوں گی. یصرفونها ویجرون حیث یشاء، اور اللہ ان نہروں کو مومن کے تابع کر دیں گے، جہاں مومن اشارہ کرے گا نہر وہیں پہنچ جائے گی. اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا اے ماکثین فیہا ابدا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور وہاں سے کبھی نکلنے کا سوچیں گے بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں نعم اجر العاملین، کیا بہتر بدلہ ہے. نعمت ھذا الغرف اجر علی اعمال المؤمنین، یہ جنت کے اونچے اونچے مقام جو ہیں اللہ تبارک و تعالی اعمال مومنین میں بدلہ دیں گے. اور مومنین کی شان کیا ہے؟ الذین صبروا علی دینہم، جو لوگ اپنے دین پہ جمے رہے. وہاجروا الی اللہ، اللہ کی خاطر ہجرت کی. ونابذوا الاعداء، اور دشمنوں سے مقابلہ کیا. وفارقوا الاہل والاقرباء، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا. ابتغاء وجہ اللہ ورجاء ما عنده وتصدیق موعدہ، ان کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ملے. تو جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے اقربا کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اپنے آبا اپنے آرام کو چھوڑا، اللہ ان کو پھر جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے عطا فرمائیں گے. وقال ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابی قال اخبرنا صفوان المؤذن قال اخبرنا الولید بن مسلم قال اخبرنا معاویہ بن سلام النخعی زید بن سلام عن جدہ عن جدی ابی سلام الاسود حدثني ابو معاویہ الاشعری ان ابا مالک الاشعری حدثه رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثه ان فی الجنة غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ تعالی لمن اطعم الطعام واطاب الکلام وتابع الصلاة والصيام وقام باللیل والناس نیام. حضرت ابا مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایسے کمرے ایسے محل ہوں گے جن کا اندر باہر سے نظر آئے گا، باہر اندر، یعنی جیسے شیشے کے محل ہوتی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کن لوگوں کو دیں گے؟ لمن اطعم الطعام، جو بھوکوں کو کھانا کھلائیں، واطاب الکلام،
لوگوں سے جب بات کرے تو اچھے انداز میں بات کرے، وَتَابَعَ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، اور جو نمازوں کی اور روزے کی پابندی کرے، وَقَامَ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اٹھ کے اللہ کے دروازے پہ جاگے، تہجد پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں، تو اللہ ان کو پھر ایسے محل دیں گے، ایسے بدلے دیں گے جنت کے اندر کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، غریبوں کی رکھوالی کرتا ہو، لوگوں سے حسن خلق سے پیش آتا ہو، اور روزے اور نماز کا پابند ہو، اور رات کو جب لوگ سو جائیں وہ جاگتا ہو۔ اگر جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے ہیں تو پھر رات کا جاگنا سیکھ جاؤ۔ رات کو جو آدمی سو جاتا ہے نا، سمجھو پھر نصیب بھی سو گیا ہے۔ من طلب العلا ساحر اللیالی، جس کو بلندیاں چاہیے پھر رات کو جاگتا ہے۔ اللہ نے خود اپنے نبی کو حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو حاجی صاحبان کوشش کریں، اللہ نے آپ کو جتنے دن مکے میں رکھا ہے، آرام تو ساری زندگی آدمی اپنے گھروں میں کرتا ہے، اور پھر خدا جانے کتنا عرصہ ہم نے قبروں میں گزارنا ہے۔ ان دنوں کو غنیمت سمجھیں، سب سے زیادہ طواف پہ زور دیں، کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو کائنات میں کسی جگہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن نماز آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت آپ دنیا کے ہر کونے میں کر سکتے ہیں، تہجد آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، روزے آپ ہر جگہ رکھ سکتے ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ ہر جگہ دے سکتے ہیں، قربانی آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ لیکن طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کے گھر کے سوا نہیں ہو سکتی۔ تو جتنا اللہ موقع دے طواف کرے۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر ہمت نہیں ہے تو پھر رات کے آخری حصے میں، یہاں تو باقاعدہ تہجد کی اذان بھی ہوتی، یعنی آدمی کو پتہ بھی لگ جاتا، آخری حصہ رات میں علیحدگی میں تنہائی میں، اگر کمرے میں جگہ نہیں حرم آ جائے، اور حرم میں اس جگہ کھڑے ہوں جہاں دوست نہ بیٹھے، دور کسی ستون کی آڑ میں کھڑے ہو کے اللہ کے آگے نماز پڑھیں، اور پورے سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز اس طرح ادا کریں کہ آپ کو ایک ایک حرف کا پتہ چلے کہ آپ کی زبان سے کیا نکلا، یعنی آپ نے جب نماز شروع کی ہے اللہ اکبر، اس کی بڑائی کا اعتراف کر لیا ہے، اب اس کی آپ باقی بھی ہیں تو پتہ لگے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ایک ایک حرف کا پتہ۔ یہ نہیں ہے کہ بس پڑھتے جائیں پتہ کوئی بھی نہیں، 10 منٹ میں 8 رکعتیں ختم ہو جائیں، اس سے بہتر ہے کہ 10 منٹ میں آپ 2 رکعتیں پڑھیں۔ طواف میں دوڑ رہے ہیں، پتہ کوئی نہیں، لوگوں کو کندھے مار رہے ہیں، ادھر سے نکل رہے ہیں ادھر سے نکل رہے ہیں، نہ عورت کا خیال ہے نہ مرد کا خیال ہے، کوئی طواف نہیں۔ طواف ادب سے کریں، اور اپنے دماغ میں تصور کریں کہ آج اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے کس مقام پہ بھیجا ہے جہاں لاکھوں انبیاء نے طواف کیا ہے، آج اللہ نے مجھے کس مقام پہ بھیجا ہے جہاں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ نے طواف کیا ہے، آج مجھے اللہ نے کہاں بھیجا ہے جہاں حضور کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، فقہاء نے، قراء نے، اولیاء نے اللہ کا طواف کیا ہے۔ آج اللہ نے مجھے کس جگہ ہاتھ لگانے کا موقع دیا ہے جہاں محمد عربی کا ہاتھ لگا، آج اللہ نے مجھے کہاں حجر اسود چومنے کا موقع دیا ہے جہاں محمد عربی نے بوسہ دیا، آج مجھے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع ملا ہے، یہ وہ مقام ہے جس پہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے۔ آج اللہ نے مجھے حتیم کے اندر 2 رکعت پڑھنے کا موقع دیا ہے، گویا میں نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔
آج اللہ نے مجھے ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنے کا موقع دیا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں میرے بھائی، میرے معزز، میرے محترم مکرم حجاج کرام، یہ وہ مقام ہے جہاں سے دعا مانگنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ تمام علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ جو دعا ہم نے ملتزم پہ مانگی وہ ہر حال میں اللہ نے منظور فرمائی، لیکن دعا ایسی نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، دعا ایسی نہ ہو کہ جناب میرا سٹے میں نام نکل آئے، دعا ایسی نہ ہو کہ میری انشورنس پالیسی جلدی مل جائے، دعا ایسی نہ ہو کہ میرا سود کا ریٹ بڑھ جائے، دعا ایسی نہ ہو کہ میں اسمگلنگ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، دعا ایسی نہ ہو کہ میں لوگوں کی لڑکیوں پہ عشق کر کے کامیاب ہو جاؤں۔ ایسی دعائیں تیری ہلاکت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ فرماتے بدبخت میرے سامنے کھڑے ہو کہ میری نافرمانی مانگ رہے ہو۔ اور دعا جو ہے اس یقین سے مانگیں، خدا کے لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، طواف کریں، تہجد پڑھیں، ہر نماز کے بعد موقع ملے تلاوت قرآن کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ غور کریں کہ میں نے زندگی میں کیا کیا، میرے دن رات کہاں گزرے ہیں، میرے ذمے کسی کے حقوق تو نہیں ہیں۔ یہ سارے تصور کرنے کے بعد پھر دیکھیں انشاءاللہ کہ 2 دنوں میں 4 دنوں کے اندر تمہارے ایمان کی حلاوت کیسے بڑھتی ہے اور نمازوں میں کیسے مزہ آتا ہے۔ دیکھو نا، اور کچھ بھی نہ کرو، 5 نمازیں امام کے پیچھے پڑھتے ہو تو تمہیں پتہ تو ہے نا کہ امام کیسے رکوع کرتے ہیں، کتنی دیر میں سجدہ کرتے ہیں، کتنی دیر میں رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کتنی دیر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، کتنی دیر میں التحیات پڑھتے ہیں۔ تصور ہو تاکہ نماز پڑھنا سیکھو۔ آئے چلے گئے، روٹین ہے، اور جو سگریٹ پیتا ہے پی رہا ہے، شیو والا شیو کر رہا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، حاجی کو لوٹنے والا حاجیوں کو لوٹ رہا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، فریب کر رہا ہے، تو پھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ خطرہ ہے کہ کہیں ہم گستاخی میں نہ مارے جائیں۔ ایک آدمی دیکھو نا اپنے ملک میں گناہ کرتا ہے، ایک مکے میں آ کے کرے ٹھنڈے دل سے، ایک آدمی اپنے ملک میں گناہ کرتا ہے، ایک مدینہ منورہ میں بھی آ کے کرے۔ تو اس لیے بہرحال اللہ کو منا لو، اور بڑا آسان ہے، اللہ کی رحمت کے دریا یہاں بہ رہے ہیں، یہاں تو قدم قدم پہ رحمت ہی رحمت ہے۔ میزاب رحمت کے نیچے دعا مانگیں، ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں، حتیم میں دعا مانگیں، طواف میں دعا مانگیں، مقام ابراہیم پہ دعا مانگیں، حجر اسود کے سامنے دعا مانگیں، صفا پہ دعا مانگیں، مروہ پہ دعا مانگیں، جہاں مانگے رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے مانگ تو صحیح نا، تو مانگنے والا تو بن۔ دعا کرو اللہ سب کا آنا قبول فرما دے، اور میرا مولا جن کو مانگنا نہیں آتا مانگنا بھی سکھا دے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے نا مانگنا بھی خود سکھاتا ہے۔ دیکھا نہیں ہے کہ کوئی جج ہو افسر ہو راضی ہو جائے کہتے ہیں بھی میں لکھوا دیتا ہوں اس طرح درخواست لکھو۔ مولک بھی جب راضی ہوتا ہے نا خود سکھلاتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام روتے روتے تھک گئے نا اللہ نے خود سکھلایا کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کے لیے درخواست کس نے سکھلائی؟ کیا سکھلایا تھا؟ انگوٹھے چومے کرو؟ نہیں، اللہ نے دیکھو نا قرآن میں ترکا آدم من ربہ بکلمات، اللہ نے کلمات سکھائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرین۔ اللہ نے دعا بھی خود سکھلا دی، کلمات بھی خود سمجھا دیے کہ اب راضی ہونے کا وقت آ گیا۔ اس لیے آپ بھی اللہ سے دعائیں مانگیں، ضروری نہیں کہ عربی میں مانگیں، ضروری نہیں کہ کتابیں لکھی ہوئی دعائیں مانگیں۔ میرے بھائی دعا تو وہ ہے جو تیرے دل سے نکلتی ہے، وہ جس زبان میں ہو مالک جانتا ہے۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ الذین صبروا، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ حاجیو یاد رکھو، صبر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ موت پہ صبر کرے، صبر کا معنی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اگر آدمی عبادت پہ جمع ہوا ہے یہ بھی صبر ہے، آدمی نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا ہے یہ بھی صبر ہے، کوئی لڑکی خوبصورت گزری نظروں کو جھکا لیا یہ بھی صبر ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، بیماری مصیبت، کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ بھی صبر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو وہ ہیں الذین صبروا علی ربہم، مشقت آئی تو صبر کیا، کافروں نے ستایا تو صبر کیا، انگاروں پہ لٹایا تو صبر کیا، گھر چھوڑنا پڑا تو صبر کیا، ہجرت کی تو صبر کیا، حبشہ پہنچے تو صبر کیا، مدینے پہنچے تو صبر کیا، مدنی کے ساتھ زندگی گزارنے میں کھانا نہیں ہے، مکان نہیں ہے، دو کھجوروں پہ گزارا ہے لیکن صبر ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے ہر مسئلے میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ کیوں؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اچھا، اگر کسی انسان پہ بھروسہ کریں وہ مر جائے تو پھر اس پہ بھروسہ کریں جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جس پہ کبھی موت نہیں، جس پہ غفلت نہیں۔ ہمیں ایک آدمی پہ بڑا بھروسہ ہے، کام کر دے گا، ٹیلی فون کرتے ہیں اٹھاتا نہیں ہو جی سو گیا، تو بھروسہ تو اس پہ کرو نا جو سونے سے بھی پاک ہے، جو نیند سے بھی پاک ہے، جو موت سے بھی پاک ہے، جو کمزوری سے بھی پاک ہے، جو ظلم سے بھی پاک ہے، جس کو ہر حال میں ہر آن میں اپنے ہر بندے کا پتہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندے وہ ہیں الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون فی احوالہم کلھا فی دینہم ودنیاہم، انہوں نے دنیا کے معاملے ہوں یا دین میں سب اللہ پہ بھروسہ کیا۔ ثم اخبرهم تعالی ان الرزق لا يختص ببکات بل رزقه تعالی عام لخلقه سکانوا این کانوا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے بندے رزق ایک جگہ نہیں ہوتا، میں نے تو ہر جگہ رزق دینا ہے، میں نے سمندروں میں دریاؤں میں مچھلیوں کو بھی رزق دینا ہے، میں نے جنگلوں میں جانوروں کو بھی رزق دینا ہے، میں نے اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی رزق دینا ہے، میں نے ہر مخلوق کو رزق دینا ہے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ بل كانت ارزاق المهاجرين حيث هاجروا اكثر واوسع واطيب فانهم بعد قليل صاروا حكام البلاد بسائر الاقطار والامصار۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین کے لیے ہجرت کے بعد رزق کے دروازے کھول دیے۔ یاد رکھو میرے محترم مکرم کے سابقہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کو کہ یا عبادی خلقتک لعبادتی فلا تلعب، کہ اے میرے بندے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود میں تو وقت نہ گزارو۔ تمہارے اوقات جو ہیں فلموں میں گزرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ گزرتے ہیں، ڈش پہ گزرتے، اسی لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا کہ دنیا میں جا کے فلمیں دیکھنا۔
اسی لیے میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل میں وقت نہ گزارو۔ وَقَسَّمْتُ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، اور تیرا رزق بھی میں نے لکھ دیا ہے، بلا وجہ مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، ڈاکے نہ مارو، چوریاں نہ کرو، حرام نہ کرو، جو رزق میں نے لکھا ہے وہ تمہیں ملنا ہے، اور وہ ہر حال میں تمہیں ملے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو جب اللہ نے ہمیں دینا ہے، بات یہ ہے یقین ہو۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی ہے، وہ ریڑی ایک گلی کے نکڑ پہ لگا کے آم رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی آم کا ٹوکرا سر پہ رکھ کے گلی گلی گھومتا ہے۔ فرمایا آم تو اس کے بھی بک جاتے ہیں، آم اس کے بھی بک جاتے ہیں، لیکن تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے فرمایا کہ ہجرت آ جائے، اگر میرے دین کے لیے گھر چھوڑنا پڑ جائے، ملک چھوڑنا پڑے، تو ڈرو نہیں، ہر جگہ میں نے رزق دینا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ بھی ہمیں دین و دنیا کی نعمتیں اپنی رحمت سے عطا فرمائیں۔ جی کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، دکان کا جھگڑا تھا کہ دکان خالی کرو، میاں نے بیوی سے کہا مکان خالی کرو، دونوں نے خالی کر دیا۔ میاں عرضی نویس کے پاس گیا اور لکھوایا، طلاق لکھوا کر بھیج دی، طلاق ہو گئی، بالکل ہو گئی، اس میں کیا شک ہے؟ اس نے تو کام پکا کیا نا، عرضی نویس کے بعد جا کے بغیر اسٹامپ پہ لکھوائی۔ کہتے ہیں جی کہ جب عید کا یعنی حج کا چاند نظر آ جائے تو کیا آدمی اپنے بال یا ناخن یا حجامت نہ بنوائے؟ مسئلہ سمجھیں، جن لوگوں نے انشاءاللہ قربانی کرنی ہے ان کے لیے افضل یہ ہے کہ چاند ذی الحجہ کے نظر آنے کے بعد نہ حجامت بنائیں، نہ ناخن بنوائیں، نہ بال کاٹیں، اپنے آپ کو اسی حالت میں رہنے دیں، تاکہ جب کنکری مار کے قربانی کر کے فارغ ہوں گے تو بعد میں حجامت بنائیں گے۔ یہ افضل ہے، اولا ہے، ثواب ہے، اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بنا لے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ افضل یہ ہے کہ آدمی چاند نکلنے سے پہلے پہلے اپنی حجامتیں بنا لے۔ اس کی ایک حکمت ہے کہ پہلے دور میں احرام جو ہے نا، 2 مہینے 3 مہینے آدمی احرام میں ہوتے تھے۔ اچھا 10 دن 12 دن 15 دن تو عام بات تھی، اب تو ہو گیا نا دنوں کا مسئلہ کہ آپ 8 کو احرام باندھیں گے اور 10 کو کھول دیں گے۔ تو اس لیے شریعت کا منشا یہ ہے کہ آدمی جب بال نہیں کٹائے گا، حجامت نہیں بنائے گا، کوئی تھوڑا بہت تو ذرا اجڑا نظر آئے نا، ورنہ اگر کوئی کٹائے تو کوئی منع نہیں، لیکن نہ کٹانے میں ثواب ہے۔ کہ اگر ہم نے عمرہ کرنا ہو تو جب ہم میقات پہ جاتے ہیں تو 2 رکعت نفل پڑھنا ضروری ہے۔ میرا بھائی مسئلہ سمجھو، اگر آپ میقات پہ پہنچے ہیں اور کسی فرض نماز کا وقت ہے تو آپ فرض نماز پڑھ کے نیت کر لیں لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، اور کوئی رکعتیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر فرض محال کسی نماز کا وقت نہیں ہے تو افضل ہوتا ہے کہ آدمی 2 رکعت پڑھ کے نیت کرے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔
یہ 2 رکعت پڑھنا جو ہے کوئی واجب یا فرائض میں نہیں ہے. یہ ایک حتیٰ کہ مسجد میں آپ جاتے ہیں، آپ 2 رکعت تحیت المسجد کی نیت کر لیں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ کے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اچھا، آپ مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور وہ گاڑی جو ہے میقات پہ نہیں لے جاتے. آپ جب میقات کے سامنے آئیں، اسی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھنے کافی ہے، کوئی وجہ. اچھا، وضو ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو نہ ہو تب بھی نیت کر سکتے ہیں. یعنی احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، کوئی فرض نہیں، واجب نہیں. اگر موقع ملے الحمدللہ غسل کریں، خوشبو بدن پہ لگائیں، 2 رکعت پڑھیں، باقاعدہ آرام سے تلبیہ پڑھیں. لیکن اگر حالات ایسے ہیں، جیسے مثلا اب ہم کراچی سے آ رہے ہیں، بمبئی سے آ رہے ہیں، حیدرآباد سے آ رہے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، ہوائی جہاز میں ہم نے 2 چادریں باندھ لی، جب میقات سے وقت آیا گزرنے کا تو وہیں بیٹھے بیٹھے کوئی وضو نہیں، کوئی نماز نہیں، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے، ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. دین تو بڑا آسان ہے، لوگوں نے خود مشکل بنا دیا ہے. معلومات ہوتے نہیں، مسئلہ جانتے نہیں، اپنی طرف سے گھڑتے رہتے ہیں بیچارے. کہتے جی کہ اگر حج کے دوران میں احرام کی چادر ناپاک ہو جائے، میرا بھائی اگر ناپاک ہو جائے اسی کو دھو لو، اگر اور چادر موجود ہے بدل لو، کوئی مسئلہ نہیں. یہ تھوڑا ہے کہ تمہاری چادر اگر ایک دفعہ کندھے سے گر گئی تو عمرہ بھاگ گیا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ بھی چادر ہے خراب ہو گئی، دھو ڈالو، خراب ہو گئی بدل ڈالو، چادر ہے پھٹ گئی بدل ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ عید ہے، قربانی ہے. دیکھیں 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کے لیے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. عید الفطر جو ہے رمضان کے بعد کی عید ہے. اس عید میں تو سنت ہے کہ نماز سے پہلے آدمی کوئی میٹھی چیز کھائے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں تناول فرماتے تھے. ہمارے لوگوں نے سیویاں بنا رکھی ہیں. مقصد تو یہ ہے نا کہ سنت وہ میٹھے والی پوری کر رہے ہیں، لیکن کہیں شیر خرما بن رہا ہے اور کہیں سویاں بن رہی ہیں. اور ایک مجھے آج تک مسئلہ سمجھ نہیں آیا، تم لوگوں کو اگر پتا ہو تو مجھے لکھ کے بھیج دینا، کہ رمضان المبارک میں روزہ افطار کرنا جو ہے افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ کھجور پہ کیا جائے. اور اگر کھجور تازہ ہو تو وہ افضل ہے، تازہ نہ ملے تو پھر ٹھیک ہے، پرانی کھجور بھی ٹھیک ہے. اگر کھجور نہ ملے، نہ تازہ نہ پرانی، پھر پانی سے افطار کیا جائے. یہ جو ہمارے یہاں سمبوسے اور یہ پکوڑے آئے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ اگر کسی کو معلوم ہو نا تو ذرا مجھے لکھ کے بھیج دے. میں نے بڑا سوچا ہے، مجھے تو کوئی نہیں ملا کسی کتاب میں آج تک کہ بھئی روزے کا آخر سموسے، پکوڑے اور دہی بڑے اور چٹخارے اور مٹخارے اور اچار سے کیا تعلق ہے. بہرحال آپ لوگوں کو پتا ہوگا، مجھے پتا نہیں ہے. بہرحال اچھا، ایک وہ عید ہے، ایک عید وہ ہے جو انشاءاللہ دعا کریں اللہ سب کو نصیب کرے، جب حج کے بعد ہم مینا آئیں گے تو افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت میں سے کچھ ٹکڑا پکا کے کھائے، یہ افضل ہے. اب تمہیں کہاں ملے گا؟ ان مسئلوں کو نہ چھیڑو. اب تو اللہ کے بندے تم قربانی گاہ میں جانا ہی امتحان ہے، تو پھر تم کہاں پکاؤ گے اور کہاں اکٹھا کرو گے؟ ایسا نہ ہو خیموں کو آگ لگا بیٹھو. یہ چھوٹی سنت پہ عمل کرنے کے لیے ساری دنیا کو خراب کرو.
کی نماز بیت اللہ میں پڑھی ہے، میرے آگے ایک آدمی نے نماز کی نیت نہیں کی، نماز میں اور کھیل رہا تھا، اللہ ہدایت دے، ہم کیا کریں یعنی؟ کہتے جی کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے درس دیں، انشاءاللہ ابھی حجاج کے لیے جب درس شروع ہوگا نا، دیکھو نا ابھی سبق ہے، کتابیں ہیں، تفسیر ہے، قرآن ہے، گو جائز ہے کرسی پہ بیٹھنا، لیکن بہرحال میں احترام نہیں بیٹھتا۔ انشاءاللہ ابھی چند دنوں میں درس تقریریں شروع ہو جائیں گی، پھر کرسی بھی اللہ دے دے گا۔ میں اپنے بچے جنانی اور بچے بالغ نابالغ مدینے گیا، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وجہ لکھو نا۔ اگر تمہارا کوئی ڈیوٹی تھی، کوئی کام تھا، کوئی نوکری تھی، پھر عمرہ نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، اور اگر زیارت تھی اور عمرہ نہیں کیا تو واپس جا کے عمرہ کرو، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی طواف کی 2 رکعت یا سنت نماز یا وتر ہیں حتیم میں پڑھے، سب جائز ہیں۔ اگر کسی نے فرض نہیں پڑھے ہیں جا کے پڑھ لے، وہ بھی جائز ہیں۔ صرف یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے پڑھنا ہے تو آپ حتیم میں نہ پڑھیں، کیونکہ امام کعبے کے باہر کھڑا ہے اور حتیم کا معنی کعبے کے اندر ہے، تو آپ امام سے آگے ہو گئے، اس لیے منع ہے۔ ورنہ تو جب چاہیں جو نماز چاہیں پڑھیں۔ کہ اگر کوئی حنفی مسلک کا آدمی کسی حالات میں امام مالک کے قول پہ عمل کرے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جس آدمی کا خامند گم ہو جائے تو اب حنفی علماء نے بھی امام مالک کے قول پہ عمل کیا ہے، ورنہ حنفی مسلک میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو اتنا سخت ہے، وہ فرماتے 80 سال چاہے عورت بیٹھی رہے لیکن دوسری شادی نہ کرے، پتہ نہیں کسی وقت پہلا شوہر نکل آئے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 سال انتظار کرے، 3 سال کے بعد قاضی کو درخواست دے، قاضی باقاعدہ اخبارات میں اعلان کرے گا، ڈھونڈے گا، کوشش کرے گا، جب ہر طرف سے ناکامی ہو جائے گی تو قاضی اس کو نکاح ختم کرنے کا سرٹیفکیٹ دے گا، پھر وہ عورت عدت گزار کے نکاح کرے گی۔ تو علماء احناف نے امام مالک کے قول پہ عمل کیا ہے۔ تو اس لیے آج بھی اگر امت کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے، اب جیسے دیکھیں کہ مینا کے اندر رات گزارنا جو ہے ایام حج کی، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، یعنی کوئی اگر مینا میں رات نہیں گزارے گا دم پڑ جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے کہ اگر گزارے تو ثواب ہے اور نہیں گزارے تو دم نہیں پڑے گی۔ تو بہت سارے ائمہ نے اسی پہ فتویٰ دے دیا ہے، لیکن یہ کام علماء کا ہے، یہ کام ان لوگوں کا ہے جن کے سامنے تمام ائمہ کے دلائل موجود ہیں، یہ کام ہر ایرے غیرے کا نہیں ہے۔ آپ دین کو ایسا لاوارث کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر آپ نے کام دکھانا ہو تو ENT ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہارٹ والے کے پاس بھی نہیں جاتے۔ اگر آپ نے دل کا علاج کرانا ہو تو دل والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کان والے کے پاس نہیں جاتے۔ ایک دین ایسا ہے کہ جو چاہو خود کر دو۔ جن بندوں کو امام شافعی کا نام بھی نہیں آتا ہو، جن لوگوں کو ائمہ کرام کے نام کا بھی پتہ نہ ہو، جن لوگوں کو فقہا کے شرائط کا بھی پتہ نہ ہو، جن لوگوں کو فقہا کے مفتہ بے قول کا بھی پتہ نہ ہو، وہ چاہے اچھا آج یہ کر لوں، آج کل یہ کر لوں، پرسوں یہ کر لوں، ترسوں یہ کر لوں، یہ تو پھر مذاق ہو گیا، تلاؤ ہو گیا دین کے ساتھ۔ ہاں اگر اللہ نے علم دیا ہے، قرآن و حدیث پہ نظر ہے،
دلائل کی قوت و ضعف کا آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، پھر اجازت ہے۔ جدے میں رہنے والے بھی حج افراد کریں گے۔ اگر جدے سے بغیر احرام کے کوئی آئے کوئی حرج نہیں، لیکن حج کا احرام جدے والے جدے سے باندھیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے بغیر احرام کے مکے میں آ گئے تو وہ حدود حرم میں نہ باندھیں بلکہ باہر جا کے حج کا احرام باندھیں۔ کہتے جی کہ میں حج پہ آیا ہوں اور میرے لڑکے نے کہا تھا کہ میری طرف سے بھی قربانی جو ہے وہاں کر دینا۔ اچھی بات ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، کرو بالکل، یہاں تو 1 لاکھ ملے گا نا۔ اگر کچھ لوگ ہیں جو جدہ میں نوکری کرتے ہیں، وہ جدہ میں رہتے ہیں، حج کئی کر چکے ہیں، اب اگر وہ شوال یا ذی القعدہ میں عمرہ کریں ان کے لیے کوئی حج ضروری نہیں۔ حج تو زندگی میں 1 دفعہ ضروری ہوتا ہے۔ نماز میں امام کے پیچھے ہم فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، حنفی ہیں تو نہ پڑھیں اور شافعی ہیں پڑھا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز میں جب ہم سورت اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ بالکل پڑھیں۔ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کہتے جی کہ نماز کی حالت میں جب خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہے تو ہم اپنی نظر کعبے پہ ڈالیں نہیں، سجدے کی جگہ پہ ڈالیں، کیونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے، تذلل ہے، تو جتنی عاجزی ہوگی اتنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی اہل مکہ نے ایام حج میں عمرہ کر لیا، ہاں بالکل اس کو بکری دینی ہوگی۔ اہل مکہ جو ہیں وہ عرفات یا مزدلفہ میں نمازیں جھگڑے میں نہ پڑھیں، وہاں امام قصر پڑھائیں گے، تم بھی ان کے ساتھ قصر پڑھو۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے مسلک پہ شدت سے پابند ہے تو ہر کیمپ میں باقاعدہ جماعتیں ہوں گی۔ حالت احرام میں اگر کوئی بال خود بخود گر جائے، مسح کرنے میں گر جائے، داڑھی کا خلال کرنے میں گر جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی نوکری کے لیے مکے میں آیا ہے، اس نے عمرہ نہیں کیا تو دم سے بچ جائے گا، لیکن افضل سب ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بھی عمرہ کرے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان میں عمرہ کیا تھا، رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا، اب آپ کا حج مفرد ہوگا، صرف حج ہوگا، آپ کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہے۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو دے سکتے ہیں۔ بہرحال اگر ریاض سے آیا پھر طائف سے اس نے احرام باندھا 4 گھنٹے گزار کے، پھر تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ میں نے اپنا حج تو کر لیا ہے، اس سال میں نے والدہ کا حج کرنا ہے، حج بدل بالکل کریں، لیکن کہتے ہیں کہ حج کے بعد میں نے جانا ہے گھر،
تو لہذا اس طرح پھروانے سے اس کا حلیہ بگڑ جائے گا نا بیچارے کا، نہ اس طرح پھروانے سے بندہ بدل جاتا ہے۔ اچھا حضور پاک نے تو اس طرح پھروایا ہے، تمہارے بال کو زیادہ قیمتی ہیں۔ خدا کے بندو، ویسے تمہاری مرضی ہے، مشین پھراؤ اس طرح پھراؤ، لیکن افضل اس طرح ہے۔ یہ کیا میں نے گھر جانا ہے، گھر والے تمہیں بغیر بالوں کے نہیں پہچانیں گے، اور بال تم نے رکھے ہوئے ہیں تو کوئی ہیرو نظر آؤ گے تم۔ پہلے شیشے میں جا کے فیصلہ تو کرو۔ کیا بات ہے، اللہ کے بندے، سنت سے چہرہ نکھرتا ہے کہ برا ہوتا ہے؟ یقین کریں انت اللہ، یعنی ایک ہے تعصب کو چھوڑیں، داڑھی سنت ہے، داڑھی والے کا چہرہ بھی دیکھیں اور بغیر داڑھی والے کا چہرہ بھی دیکھیں۔ سر مڈانا سنت ہے محمد مصطفیٰ۔ تو جب آپ سنت پہ عمل کرو گے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں اور زیادہ عزت دیں گے۔ 2-4 دن میں بال نکل آئیں گے، خیر میرے بیوی کچھ نہیں کہتی، پہلے ٹیلی فون کر کے اجازت لے لو کہ مجھے حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی اجازت ہے۔ غصہ آتا ہے نا، ایسی بات پوچھو کہ آدمی کو شرم آتا ہے کہتے ہوئے۔ کہتے جی کہ 4 کتابوں کا نام آتا ہے، لیکن اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں وہ کتنی ہیں؟ ان 4 پہ تم نے عمل کر لیا ہے، باقی ڈھونڈنی ہے۔ ہمارے لیے تو کتاب اللہ کا قرآن ہے، باقی تو کتابیں ختم ہو گئی۔ تورات محرف ہو گئی، انجیل بدل ڈالے گئے، زبور ختم ہو گئی۔ اللہ کا قرآن جو ہے تمام ادیان کا ناسخ ہے اور آخری کتاب ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ڈھونڈنے کی؟ ویسے 123 کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ 10 سال پہلے، ماشاءاللہ جلدی مسئلہ پوچھ رہے ہو، مجھے کچھ عورتوں نے کنکریاں مارنے کا وکیل بنایا تھا، میں نے سب کی کنکریاں مٹھی بھر کے مار دی، ماشاءاللہ۔ ان کو بھی خوش کر لیا نا، عورتیں تھیں نا، ورنہ میری کنکریاں کوئی لے گیا کبھی مارنے کے لیے کہ مولوی صاحب مجھے دے دو میں مار دوں گا، آپ کو گھٹنے میں تکلیف ہے۔ عورتوں کی لے جاتے ہیں۔ بہرحال جناب ان پہ بھی دم پڑ گئی، تم ادا کرو، چونکہ تم نے ان کو دھوکہ دیا۔ جتنی عورتیں تھیں اتنی بکریاں پڑ گئیں۔ کہتے جی کہ کچھ لوگ جو ہیں فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، تو کیا کریں؟ گناہوں کی تعلیم دیں؟ کیا کریں آپ بتائیں؟ نہیں آخر آپ بتائیں نا، کیا کریں؟ وہ ان کو شاستر پڑھایا کریں، کیا کریں؟ اللہ کے بندے، اس میں یہی صحابہ کے واقعات ہوں گے، کوئی احادیث مبارک ہوں گی، ضعیف بھی ہوں تو فضائل اعمال ہیں، تاکہ کچھ وقت دین کے جذبے میں لگے۔ اگر کام نہ کر سکو تو نیکی کرنے والوں پہ بغض بھی نہ رکھنا، اعتراض بھی نہ کرنا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو۔ نہ کرو بس۔ دین کی دعوت دے کر دنیا کی بات نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر حج کے دنوں میں بھی تم تجارت کرو، کاروبار کرو، پیسہ کماؤ، تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ کو اگر ہم منا میں رہیں تو اس
اس کے لیے اجازت ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد کنکریاں مار سکتے ہیں۔ حج افراد والا جو ہے اس پہ حج کی بکری تو ہے ہی نہیں، ایک ہے قربانی کرنی، وہ چاہے بعد میں کرتا رہے کوئی بات نہیں۔ آدمی طائف میں رہتا ہے اور حاجیوں کے ملنے کے لیے یا اور کام کے لیے آنا جانا پڑتا ہے، اگر وہ ہر دفعہ احرام نہ باندھ سکے تو انشاءاللہ دم سے بچ جائے گا، لیکن افضل اس کے لیے بھی یہی ہے کہ احرام باندھ کے آئے۔ اور جدے والے جو ہیں اگر چھٹی کر کے اپنے ملک جائیں تو طواف الوداع کریں، کیوں کیا پتہ زندگی ہے کہ پھر طواف نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر حج کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ نے اللہ کے ساتھ مذاق کی ہوئی ہے، سودا بنایا ہوا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مانا تو نہیں کہ اگلے سال ہم گناہ کرنے شروع کر دیں تاکہ اکٹھے ہو جائیں پھر حج کر کے معاف کرا دیں گے۔ حج سے پہلے مر جاؤ پھر کیا ہوگا۔ رمضان میں آئے حج کے لیے روکے، ابھی حج تو ہو جائے گا، قانون جانے اور وہ جانے۔ بعض لوگ جو ہیں باہر کے حصے میں نماز پڑھتے ہیں، صفوں کے اندر اتصال نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط بات ہے، لازم اندر آئے۔ ایک ہے نماز کا ہو جانا، نماز تو ہو جائے گی، لیکن صفوں کا ملنا، جتنے قریب آؤ گے اتنا اجر بڑھے گا۔ حج کے مسائل کتابیں پڑھ کے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ میرا بھائی جو سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا دو، پھر آ کے ہم سے پوچھ لو، کچھ پڑھو تو صحیح نا، سارا کام دوسرے پہ تو نہ ڈالو نا۔ تم جب سے آئے ہو ایمان سے کہو حج کے مسئلوں کی کتاب کتنے دفعہ پڑھی ہے؟ کوئی 2 آدمی 1% بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ آپ اس کتاب کو بار بار پڑھیں، جو سمجھ نہ آئے پنسل سے نشان لگا لیں، علماء سے رجوع کریں۔ میرے بیٹے نے لندن میں رہائش رکھ لی ہے، بہرحال اب اس کے لیے دعا کرو اور اس کو کہو کہ اپنا ایمان بچانا ہے تو وہاں مسجد سے اور اسلامی مراکز سے تعلق قائم رکھیں۔ کہتے کہ 8 تاریخ کو جب ہم حج کی نیت کریں گے، اگر صفا دوڑ لیں تو بعد میں صفا نہیں دوڑیں گے۔ مکروہ اوقات میں حنفی حضرات کے نزدیک جائز نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن بال نہیں کٹوائے، بالکل نہیں کٹوائے، بال بھی کٹوائے، دم بھی ادا کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، یہود و نصارہ کے اختلاف تو ختم ہو جائیں گے۔ کیسے ختم ہو جائیں گے؟ وہ یہودیوں کو تو قتل کر دیں گے، باقی سب ایمان لے آئیں گے تو اسلام ہو جائے گا نا، پھر یہود نصارہ کا کیا مانا؟ اور جب نبی موجود ہو تو پھر کسی امام سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ائمہ سے اس وقت پوچھا گیا جب نبوت کا دور گزر گیا اور لوگوں کو مسائل کی احتیاج ہوئی۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ امام مہدی ہوں گے، وہ متبع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ کے، اور حضرت عیسیٰ اس لیے نماز پڑھیں گے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بھی دین محمد مصطفیٰ کے تابع ہوں۔ دین کے لیے طواف کرو، عمرہ کرو، حج کرو، سب جائز ہے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پی ہے، دم تو نہیں آتی لیکن کوشش کرو نہ پینے کی۔ تمہاری 2 بیویاں ہیں، دونوں بیویوں سے اولاد ہے، ایک
کی اولاد نافرمان ہے اور ایک کی فرما بردار ہے، جائیداد تمہاری میں سب شریک ہیں شرعاً، چاہے فرما بردار ہوں یا نافرمان۔ کہتے ہیں کہ حتیم میں حضرت 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 حضرت